حدیث پاک میں حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے. آپ کو معلوم ہے کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، لیکن ان کے درمیان کے اندر کچھ مشتبہات ہیں کہ جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کا بھی تمہیں پتہ ہے، حرام کا بھی تمہیں پتہ ہے، اب رہ گئیں درمیان میں وہ چیزیں جن میں تمہیں شبہ ہے. تو جو بندہ ان شبہ والی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا. اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو، جو شبہ والی چیز سے بھی بچ گیا، شبہ والی چیز سے بھی. مثلا چند روز پہلے ایک دوست مجھے کہنے لگی حضور کہ پہلے نماز میں جتنا مزہ آتا تھا، درود شریف پڑھنے میں جتنا مزہ آتا تھا، نفل اوراد و وظائف پڑھنے میں جتنا مزہ آتا تھا، اب چند دنوں سے وہ کیفیت نہیں ہے. نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ درود شریف میں دل لگتا ہے، نہ اوراد و وظائف میں دل لگتا ہے. توجہ ویسی رہی ہی نہیں جیسی توجہ پہلے ہوتی تھی. تو میں نے اس دوست کو ابراہیم بن ادہم والا واقعہ سنایا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، بہت بڑے بزرگ، اور غالباً ان کا ذکر حضور داتا گنج بخش نے کشف المحجوب شریف میں بھی کیا ہے. اگر میں بھول نہیں رہا میرے ذہن میں جہاں تک میرا خیال ہے کشف المحجوب شریف میں بھی حضور داتا گنج بخش نے ان کا ذکر کیا، اور بڑی بڑی زبردست کتابوں میں ان کا ذکر آیا ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادہم جو ہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنے وقت کے زبردست ولی اللہ تھے اور 24 گھنٹے اللہ کے ذکر کے اندر گم رہتے تھے، جنہوں نے فقط اللہ کی ڈر، اللہ کے خوف اور اللہ کی رضا کی خاطر کہ مجھے خدا کی رضا حاصل ہو جائے، اس اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے انہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی اور وہ اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے. ایک اپنے حالات میں وہ آتا ہے ان کے کہ ایسا ہوا کہ ان کی عبادت میں سے لذت ختم ہو گئی. 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن 20 دن 40 دن گزر گئے. بڑے زبردست بزرگ تھے، بڑے بزرگوں سے دعا کروائی، مگر جو انقباض کی کیفیت تھی، قبض کی، وہ ختم نہ ہو. انقباض کی کیفیت اپنی جگہ ویسی موجود تھی. سخت پریشان کہ اب میں کیا کروں. بڑے لوگوں سے دعا کروائی. آخر کسی نے کہا کہ آپ بیت المقدس چلے جائیں. بیت المقدس ایک بزرگ آتے ہیں رات کو تہجد کے وقت، آپ ان سے جا کر یہ سارا معاملہ عرض کریں. اب وہ چلے گئے بیت المقدس اور وہاں پر ایک کونے میں جا کر لیٹ گئے. جب آدھی رات ہوئی تو ایک بزرگ آئی، ان کے ساتھ چند ان کی مریدین بھی تھے. تو اٹھے اور ان سے جا کے دعا کے لیے انہوں نے عرض کیا. واقعہ لمبا میں آپ کو مختصر عرض کر رہا ہوں. تو انہوں نے، اب وہ کون تھے بزرگ جون سی؟ حضرت امام حسن بصری. امام حسن بصری، امام حسن بصری انہوں نے پھر حضرت ابراہیم بن ادہم کو فرمایا، انہوں نے کہا کہ آج سے تقریباً 40 دن پہلے تم نے فلاں جگہ سے کھجوریں خریدی تھیں. کوئی یاد نہیں؟ کھجوریں خریدی تھیں. راستے میں ریڑھیوں والے ہوتی ہیں، آپ لوگ بھی کھجوریں خریدتے ہوں گے. کبھی کسی نے کسی ریڑھی کسی دکان سے کھجوریں خریدی ہیں؟
کس کس نے خریدی ہیں؟ سبھی نے خریدی ہیں. اچھا، تو اب وہ تکڑی میں آپ نے کہا 100 روپے کی کھجوریں دے دو، اس نے تکڑی میں تول دی، اور وہ کھجوریں تولنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ایک لفافے میں ڈالتا ہے، اور پھر آپ وہ لفافہ لے کر آ جاتی ہیں. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ جو اس نے کھجوریں تولی ہوئی ہیں وہ آپ کے لفافے میں ڈالتے وقت اس کی تھوڑی سی کھجوریں ریڑھی میں ہی وہ چھابے میں ہی گر گئی ہوں؟ ایسا ہوا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. کئی مرتبہ ہوا ہے. فاروق صاحب فرمانے کئی مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ نہیں ہوا. تو انہوں نے وہ کھجوریں جو سی ہیں جب لفافے میں ڈالیں تو کچھ کھجوریں وہ چھابے کے اندر گر گئیں. ان میں سے جو ان کی کھجوریں تھیں 2-4 جو چھابے میں گری تھیں انہوں نے اٹھا کر اپنے لفافے میں ڈال لی. ایک کھجور ایسی تھی جس پر ان کو شک تھا کہ یہ کھجور اس چھابے والے کی ہے، ریڑھی والے کی، یا یہ وہی کھجور ہے جو میرے لفافے میں ڈالنی تھی، وہ نیچے گر گئی. اس ایک کھجور کے اوپر ان کو شک تھا کہ یہ کھجور جو سی ہے اس ریڑھی والے کی ہے یا یہ کھجور میری ہے. اس شک کے اوپر انہوں نے وہ کھجور اٹھا لی. اس شک کے اوپر انہوں نے یہ کھجور اٹھا لی. یہ جو دل کو تکلیف ہوتی ہے نا، جیسے آپ کو وہاں سے آواز آ رہی ہے، یہ جو دل کو تکلیف ہوتی ہے، یہ تکلیف ہوتی ہی انہی لوگوں کو ہے جن کو حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے، جن کو حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے، جنہوں نے ساری زندگی رزق حلال کھایا ہوتا ہے. یہ تکلیف، اس درد کی کیفیت کو وہ سمجھ سکتی ہیں. شک کی بنا پر جان کر نہیں. ہو سکتا ہے وہ کھجور انہی کی ہوتی، ہو سکتا ہے وہ کھجور انہی کی ہوتی. شک تھا، یہ تو کنفرم تھا ہی نہیں کہ یہ کھجور اس ریڑھی والے کی ہے. ایک کھجور کے اوپر شک تھا کہ یہ اس ریڑھی والے کی ہے یا میری ہے. شک کی بنا پر انہوں نے وہ کھجور بھی اٹھائی اور اپنے لفافے میں ڈال لی اور وہ لے گئے. امام حسن بصری نے ان سے پوچھا کہ ایسا ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہوا تھا، مجھے یاد ہے ایسا ہوا تھا. انہوں نے کہا وہ جو شک کی بنا کے اوپر جو کھجور کھائی تھی نا، اس کی وجہ سے تمہاری عبادت کی لذت اٹھا لی گئی. اتنے بڑے اللہ کے ولی غوث قطب اگر وہاں یہ عالم ہے تو پھر سوچیں کہ جو ہم لوگ صبح سے شام تک جو کچھ بھی کرتی ہیں، اسی لیے نماز میں مزہ ہی نہیں آتا، عبادت میں مزہ ہی نہیں ہے. عبادت کر رہے ہیں مگر نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. دل و دماغ اپنے گھر، اپنے کاروبار، اپنے دوست احباب، اپنی دنیا کے معاملات کے اندر ملوث ہیں. تو چند دن پہلے مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ حضور مجھے بالکل مزہ نہیں آ رہا چند دنوں سے، نہ نماز میں، نہ روزے میں، نہ کسی بھی عبادت. تسبیح میں پہلے میں تسبیح پڑھتا تھا، ایک مزہ، ایک سکون آتا تھا اور دل کرتا تھا. تو میں نے اس کو یہ حضرت ابراہیم بن ادہم والا واقعہ سنایا. یہ روزوں کی بات ہے، رمضان شریف کی. تو میں نے کہا کہ خود اپنا محاسبہ کرو، خود دیکھو کہ کہیں کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی. ایک شک کی بنا کے اوپر جو کھجور اٹھائے گی جس پر شک تھا، اور آج ایک شخص رشوت لیتا ہے، دوسرا شخص رشوت دیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے اور وہ حرام کھا رہا ہے. ایک شخص چوری کرتا ہے، ایک شخص بازار سے سامان خریدتا ہے.
تو جس سے سامان خریدتا ہے وہ تولتا کم میں، اور اگر پورا تولتا ہے تو خریدنے والا اس کے اندر اپنی کمیشن رکھواتا ہے کہ اس میں اس بل کے اندر میری اتنی کمیشن رکھ دینا۔ آپ ایک دوست کو پیسے دیتے ہیں کہ یہ اس دوست کو جا کر 10,000 روپے دے دو، اور وہ دوبارہ آپ کو معلوم ہی نہیں، اور وہ شخص جو ان سے اس 10,000 روپے کو غائب کر دیتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے۔ حرام، یہ وہ لوگ ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور دن میں ہر کلمے کے اندر کئی کئی جھوٹ بولتے ہیں، جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ رزق حلال کی لذت کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے میں چاہتا ہوں، کیونکہ ہر صحابی کو پتا تھا کہ حضور کی بارگاہ سے کبھی کوئی بندہ خالی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایسا بنا دیں، ایسا کر دیں کہ میں جو دعا مانگوں میری دعا فوراً قبول ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا سعد، ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں تمہارے لیے، مگر اگر میں تمہیں وہ طریقہ بتا دوں کہ تم جو دعا کرو وہ دعا انہی قدموں کے اوپر پوری ہو جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ طریقہ بتا دیں۔ حضور نے فرمایا پھر طریقہ یہ ہے کہ اپنے پیٹ کے اندر جس لقمے کے اوپر حرام تو دور کی بات، شک کا بھی شبہ اس کو اپنے پیٹ میں نہ جانے دینا۔ جو دعا کرو گے حلال کا لقمہ اپنے پیٹ میں جانے دینا، جو دعا کرو گے وہ دعا انہی قدموں اسی وقت پوری ہو جائے گی۔ اور آپ روایات احادیث اٹھا کر دیکھیں، اجل صحابہ کرام جو ہیں وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس جب کوئی مسئلہ نہ حل ہوتا تو دعا کے لیے جایا کرتے تھے، اور حضرت اجل بڑے صحابہ کرام حضرت سعد بن ابی وقاص سے جا کر ان کے دروازے پر جا کر ان سے کہتے تھے کہ آپ دعا فرمائیں، کیونکہ وہ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ ایک بندہ کام کرتا ہے، فار ایگزامپل یہ ایک مثال دے رہا ہوں، جو طارق صاحب بجلی کا کام کرتی ہیں، ایک گھر میں بجلی کی فٹنگ کی، اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جناب سامان میں لے کر آیا، بل منوا دیا اس کو، جن سے سامان اگر 311 روپے کا آیا ہے نا، اس کو 312 مت کریں، اس شخص اپنی مزدوری جو مرضی لے لیں اس سے، وہ 1000 روپے لے لیں اپنا کام کرنے کی اجرت جو ہے، مگر دکاندار تو پہلے ہی بیٹھی ہوتی ہیں، وہ خود بھی حرام کھا رہی ہوتی ہیں اکثر، مگر بڑے بڑے ایماندار نیک لوگ بھی، اور آگے حرام کھلا بھی رہی ہوتی ہیں، آگے حرام کی عادت ڈال بھی رہی ہوتی ہیں، آگے حرام کا راستہ دکھا بھی رہی ہوتی ہیں۔ 311، اب جب یہ سامان لینے جائیں گے نا، کبھی شاید آپ کو ایسے لوگوں سے پالا پڑا ہو، وہ آپ کو کہیں گے کہ 311 کی بجائے اگر کہو تو 511 کا بل بنا دوں، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مجھے تو کئی لوگوں نے بتایا کہ ایسا مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ میں آپ کا 311 کی بجائے 511 کا بل بنا دیتا ہوں، اس میں اتنا میرا اور اتنا آپ کا۔ حرام ہے وہ، حرام۔ بھئی اللہ کے ولیوں کے رزق کے اندر جس لقمے کے اندر شبہ تھا، ان کی عبادت کی لذت اٹھا لی گئی۔ ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، اور وہ تو شبہ تھا،
ہو سکتا ہے وہ کھجور انہی کی ہوتی. تو یہ تو صراحتاً بالکل کھلم کھلا ہے ہی حرام. ہاں ٹھیک ہے، تم 311 کی نہیں، تم 511 کی رسید بنا دو، میں جا کے جن کا میں نے کام کیا ہے میں ان سے 511 روپے لے لوں گا. اب یہ جو 200 روپیہ لیا اوپر کا، یہ حرام کی رقم ہے. اور یہ حرام جب آپ جا کر اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں گے تو مجھے آپ ایک بات بتائیے، آپ سب سمجھدار لوگ ہیں، آپ جس چیز کا بیج بوتے ہیں چیز وہی نکلتی ہے یا کچھ اور نکلتی ہے؟ بتائیے. جو بویا ہے وہی نکلے گا، یاد رکھنا. اولاد بھی اگر حرام کی نہیں تو حرام کے کام ضرور، حرام کے کاموں میں ملوث ہو جائے گی. اولاد فرما بردار نہیں رہے گی، نافرمان ہو جائے گی، اور رزق میں برکت ختم ہو جائے گی. عبادت کی لذت کیا رہے گی؟ یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنا. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ اس حدیث سے بات شروع ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شبہ پایا جاتا ہے، جن میں شبہ پایا جاتا ہے. تو جو بندہ شبہ سے بھی بچ گیا، شک اور شبے سے، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا. اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا.